السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ارسلان نے ہمیں نظام آباد انڈیا سے بھیجی ہے۔ کہانی دلچسپ ہے، آئیے کہانی کو ارسلان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ارسلان ہے، پیار سے مجھے سب سلو کہتے ہیں۔ میں نظام آباد کا رہائشی ہوں۔ میں یہاں کئی سال سے اپنی ماں جی، ابا اور بھائی علی کے ساتھ رہائش پذیر تھا، لیکن پھر یہاں کا گھر کرائے پر اٹھا کر ہم مادھا پور حیدرآباد ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ یہ اپارٹمنٹ ہم نے رینٹ پر لیا تھا۔ 6 منزل پر بنا یہ اپارٹمنٹ، اس کی کھڑکی سے ویو بہت ہی اچھا تھا۔ یہ 8 منزلہ عمارت تھی۔ یہاں ہر منزل پر 4 اپارٹمنٹ تھے، لفٹ موجود تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابا کے کچھ دوست یہاں تھے جن کے ساتھ ابا شراکت داری میں کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ میں تو ٹھہرا آئی ٹی کا بندہ، مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے بعد ہم سب بزی ہو گئے۔ ابا اور علی بزنس کے سلسلے میں چلے جاتے اور میں روز نئی جگہوں پر انٹرویو کے لیے چلا جاتا۔ بہت جلد میری بھی ایک اچھی جگہ جاب لگ گئی۔ پیچھے صرف ماں جی گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ میری ماں جی بہت سادہ اور ملنسار طبیعت کی تھی۔ انہوں نے آس پاس کے اپارٹمنٹ میں راہ و رسم بڑھا لیے۔ وہ بہت اچھی سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ ہماری 6 منزل سے اور نیچے کے اپارٹمنٹ سے کچھ لڑکیاں ان کے پاس سیکھنے آنے لگی۔ اس طرح کی شغل سے ماں جی کا دل لگا رہتا تھا، تو اس لیے ہم لوگ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ میں جب شام کو گھر آتا، ماں جی مجھے کھانا گرم کر کے دے دیتی اور پھر میرے پاس ہی بیٹھ جاتی، مجھے اپنے سارے دن کا حال احوال سناتی۔ میں بھی کافی دلچسپی سے سنتا۔ ایک شام انہوں نے مجھے کھانے کے ساتھ ایک مٹھائی کھلائی جو انہوں نے خود بنائی تھی۔ وہ واقعی لذیذ تھی۔ میری تعریف پر انہوں نے خوشی خوشی بتایا۔ ہمارے ہی فلور کے آخری فلیٹ سے ایک لڑکی ان کے پاس کڑھائی سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اس کا نام سندھیا تھا۔ اس کو بہت ساری مٹھائیاں بنانا آتی ہیں۔ یہ مٹھائی کی ترکیب ماں جی کو اس نے ہی بتائی تھی، اور پھر اس کے بعد جیسے سلسلہ چل پڑا، روز نت نئی چیزیں ماں جی بنا ڈالتی جو مجھے کبھی سمجھ آتی اور کبھی نہیں، لیکن میں ان کا دل نہیں توڑتا۔ میں ہی واحد بندہ تھا جس سے وہ سب سے پہلے ہر چیز خوشی خوشی شیئر کرتی تھی۔ ابا تو ہمیشہ سے اپنے آپ میں مگن رہتے تھے، اور علی وہ بہت کم گو تھا۔ اب آج کل ان نئے کھانوں کے ساتھ ان کا سندھیا نامہ بھی چل رہا تھا۔ اب تک کا سندھیا کا تعارف یہ تھا، اماں ابا اس کے تھے نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بھائی تھا جس کے ساتھ وہ رہتی تھی، وہ فیملی کو لے کر کینیڈا چلا گیا تھا۔ 6 ماہ میں اس نے بھائی کے پاس چلے جانا تھا، لیکن اب 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ بھائی نے نہیں بلایا، ہاں خرچہ بھیجتا تھا۔ روز ماں جی اس کے تعارف میں کسی نہ کسی بات کا اضافہ کر دیتی۔ میں سنتا رہتا۔ میں نے اب تک سندھیا کو دیکھا نہیں تھا۔ یہ ایک عام سی شام تھی۔ میں جاب سے لوٹ کر آیا تو ماں جی کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ماں جی سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، مگر ان کی آنکھوں میں کچھ الجھن تھی۔ رات کو کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اچانک ماں جی بولی، سنو آج عجیب بات ہوئی۔ اکیلے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں سپہر کو لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ کسی نے میرے بیڈ روم کے دروازے سے اندر جھانکا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کے دوسرے دن ماں جی پھر وہی موضوع لے کر بیٹھی تھی۔ نئی بات انہوں نے یہ بتائی کہ سندھیا سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا
وہ لوگ یہاں پرانے رہ رہے ہیں۔ اس نے ان کو بتایا ہے یہاں چھٹی اور ساتویں منزل پر کچھ مسئلہ ہے۔ یہ بات مجھے کھٹک گئی۔ اس دن میں نے ماں جی کو ٹوک دیا کہ آپ بلا وجہ کی باتوں کو نہ سوچا کریں۔ آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے اور آپ مان بھی جاتی ہیں۔ وہ جو مزید کچھ بتا رہی تھی میرے ٹوکنے پر چپ ہو گئی۔ ان کو تو میں نے سمجھا دیا اور یہ سوچ بھی لیا تھا کسی دن اس سندھیا کو بھی سمجھا دوں گا کہ ماں جی کو کوئی ایسی ویسی بات نہ بولے۔ لیکن اس دن کے بعد عجیب واقعات ہونے لگے۔ آج کل کام زیادہ تھا۔ میں رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ کھانا باہر ہی کھا کر آ جاتا اور ماں جی سے روز والی گپ شپ نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ بھی کچھ سستی تھی۔ موسم بدل رہا تھا۔ بدلتا موسم ہمیشہ ان کو بیمار کرتا ہے۔ ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا۔ میں نے اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کسی کو دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے فوراً نظر دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک لمحے کا احساس میرا وہم نہیں تھا۔ دوسرے دن میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ ویسے بھی اب کام کم ہو گیا تھا تو میں نے چھٹی کر لی اور دیر تک سویا۔ دوپہر کے قریب میری آنکھ کھلی تو منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلا تو ایک دم رک گیا۔ ماں جی کے ساتھ کچن میں کوئی تھا۔ ماں جی اس کے ساتھ خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں بھی کیا، وہ میرے بچپن کے واقعات سنا رہی تھی۔ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ارے سلو، اٹھ گئے، آ جاؤ آ جاؤ، اپنی سندھیا ہے۔ مجھے رکا ہوا دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ اس دن میں نے پہلی بار سندھیا کو دیکھا۔ وہ ایک اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق مجھ سے عمر میں بڑی ہی ہوگی۔ میرے آنے کے بعد وہ زیادہ دیر رکی بھی نہیں۔ آج بہت دنوں بعد ماں جی کے ساتھ کھانا کھایا اور وہی ان کی ہفتہ بھر کی جمع شدہ باتیں تھیں جو گھوم پھر کر سندھیا پر آ جاتی۔ اس دن انہوں نے ایک نئی بات کا اضافہ کیا۔ وہ بول رہی تھیں، سنو ایک بات بتاؤں، کچھ دنوں سے اکثر رات کے وقت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کچن میں جا رہا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے لاؤنج میں سے کوئی سایہ گزر کر چلا گیا۔ میں نے سندھیا کو بتایا تھا، وہ یہی کہہ رہی تھی۔ میں نے ماں جی کو بات پوری کرنے نہیں دی اور ٹوک دیا۔ میں نے ان کو سمجھایا، آپ سندھیا کو ہر بات کیوں بتاتی ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، آپ ان باتوں کو اتنا نہ سوچیں۔ نماز قرآن تو آپ پڑھتی ہی ہیں، بس اللہ مالک ہے۔ وہ خفا ہو گئی تو میں نے ان کو منایا اور ان کو آئس کریم کھلانے لے کر گیا۔ دراصل ایک تو میری ماں جی سادہ طبیعت کی تھی اور پھر کچھ سال پہلے ان کے اکلوتے بھائی ایک حادثے میں جاں باک ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت صدمہ لیا، بس پھر وہ بہت بیمار ہو گئی تھی۔ 2 ماہ اسپتال میں رہی۔ ابا اور علی بھی جو بظاہر اپنے آپ میں رہتے تھے وہ بھی ہل گئے تھے۔ علی روتا تھا اور ابا گمسم اسپتال میں بیٹھے رہتے۔ ہماری دعائیں رنگ لائی۔ اللہ پاک نے نئی زندگی دے دی۔ جب سے میں ان کے زیادہ قریب ہو گیا، ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کی اب میں پرواہ کرتا تھا، اور آج تو انہوں نے مجھ سے خاص کہا، میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں بھی سمجھتا تھا یہ مناسب وقت ہے، لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتا؟ وجہ تھی مائرہ، جو نظام آباد میں ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ میں مائرہ کو کچھ سالوں سے پسند کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا، بس ماں جی کو بتا دیا تھا۔ ان کو بھی مائرہ پسند تھی۔ مناسب وقت آنے پر وہ رشتہ لے کر گئی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہ لوگ برادری سے باہر شادیاں نہیں کرتے تھے اور اس کی شادی طے ہو گئی۔
मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ था। अब्बा तो कहते ही रहते थे कि साल 2 साल के लिए हैदराबाद शिफ्ट हो जाते हैं, कारोबार जम गया तो वहीं रह जाएंगे। मेरे जोर देने पर हमने वो शहर छोड़ दिया। यूं हम यहां आ गए। बात कहीं से कहीं चली गई। खैर, उस रात मुझे अली ने भी कहा कि उसे रात को किसी के चलने की आवाजें आती हैं, तो मुझे फिक्र होने लगी। ये उसी रात की बात है। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अभी कुछ दिन तक मेरा घर पर ही रहकर काम करने का इरादा था। सुबह उठने की टेंशन नहीं थी, इसीलिए मैं तसल्ली से देर रात तक जाग रहा था। रात गहरी हो चली थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की पर आहिस्ता से दस्तक दे रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हमारा फ्लैट 6ठी मंजिल पर था, तो खिड़की पर कोई कैसे दस्तक दे सकता था। मैंने आहिस्ता से पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था। मैंने फौरन पर्दा छोड़ दिया और बिस्तर पर लेट गया। उस रात मुझे वक्फे वक्फे से दस्तक सुनाई देती रही, लेकिन मैं फिर दोबारा खिड़की की तरफ नहीं गया। अगले दिन मैंने तय किया कि माँ जी से बात करने के बजाय बराह रास्त संध्या से पूछूंगा कि उसने माँ जी को 6ठी और 7वीं मंजिल के बारे में क्या बताया था और यहां ऐसा क्या है। दोपहर को जब संध्या माँ जी के पास आई तो और भी लड़कियां आई हुई थी। मैंने एक बार झांक कर देखा तो रश था। फिर मैं अपने कमरे से निकला ही नहीं। एक एक करके सब चले गए, लेकिन संध्या माँ जी के पास ही रही। उनके साथ काम में हाथ बटाती, हंसती बोलती उसकी आवाज आ रही थी। और हैरत की बात यह थी, मैंने माँ जी की भी खिलखिलाहट सुनी। मुझे वाकई खुशी हुई। मैंने नोटिस किया कि वो माँ जी से काफी करीब है और माँ जी भी उसके साथ खुश है। माँ जी असर की नमाज पढ़ने गई। वो किचन में ही थी। मुझे मौका मुनासिब लगा। मैंने चाय बनाती संध्या को जाकर सलाम कर डाला। वो चौंक गई। उसे नहीं पता था मैं घर पर हूं। वो कुछ गलत न समझ ले, इसलिए मैंने फौरन पूछ डाला, आपने माँ जी को क्या बताया था कि यहां कुछ मसला है? संध्या ने मुझे गौर से देखा और धीमी आवाज में बोली, जी हां, यहां मसला है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस फ्लोर पर पहले भी लोग आए और जल्द ही चले गए। खासकर आपका अपार्टमेंट और उससे ऊपर वाला अपार्टमेंट, वो तो आबाद ही ना हो पाया जब से वहां वो हादसा हुआ है। कैसा हादसा? उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। कुछ साल पहले 7वीं मंजिल के उस अपार्टमेंट में एक पूरी फैमिली को कत्ल किया गया था। उसके बाद उस फ्लैट का कोई वारिस ही नहीं आया। बिल्डिंग वालों ने उसको आबाद करवाना भी चाहा, लेकिन कोई ना कोई मसला हो जाता। कहते हैं वहां कोई है जो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। मैं हंसा। ये सब बस कहानियां हैं। संध्या, अगर ऐसा होता तो इतने सालों में किसी ने कुछ तो किया होता। वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन मैंने उससे ऐसे बेतकल्लुफी से बात की जैसे वो मेरी हम उम्र हो। संध्या ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो एक काम करें, रात को 3 बजे आप 7वीं मंजिल पर उस फ्लैट के दरवाजे पर जाकर देखिएगा। शायद आपको खुद ही यकीन आ जाए। उसकी इस बात पर मैं खामोश हो गया। ठीक है, लेकिन आप माँ जी को इस तरह की कोई बात नहीं बताएंगी। वो छोटे दिल की है। जी ठीक है। वो फौरन गर्दन हिलाकर बोली, मैं खुद भी नहीं चाहती कि आप लोग यहां से जाए। आपकी माँ जी बहुत अच्छी है। वो ये कहकर चली गई तो मुझे भी इत्मीनान हो गया। लेकिन उस दिन के बाद इस तरह के अजीब व गरीब वाकयात की नौयत बदल गई। मैं रोज घर लौटता, रोज एक नई बात होती। माँ जी का कहना था
وہ جب بھی اکیلی ہوتی ہیں ان کو کچن سے آوازیں آتی ہیں، کبھی پورے گھر میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ پھر ابا سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ اس رات ابا ہمارا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ ہم دونوں ہی بھائی اٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ ان کا کہنا تھا ماں جی گھر میں نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ابا کا کہنا تھا رات کو 1:30 بجے ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا ماں جی بستر پر نہیں تھی۔ انہوں نے یہی سمجھا وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوں گی، لیکن پھر آدھے گھنٹے بعد آنکھ کھلی۔ وہ تب بھی نہیں تھی، نہ بستر پر نہ کمرے میں۔ وہ پھر سو گئے۔ تیسری بار پھر یہی ہوا تو وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے اور ماں جی کو سارے گھر میں ڈھونڈا۔ میں بھاگ کر ماں جی کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ابا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ہم نے ان کو پانی پلایا۔ ماں جی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابا ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ماں جی یہی سو رہی تھی۔ ماں جی معصومیت سے ہماری شکل دیکھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے معاملہ سنبھالا۔ علی ابا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور میں ابا کے بستر پر سو گیا۔ ماں جی تہجد پڑھنے بیٹھ گئی اور پھر اس رات جو ہوا وہ 3 دن بعد پھر ہوا۔ تیسری رات پھر ابا نے دروازہ بجا ڈالا۔ ان کو ماں جی نہیں مل رہی تھی۔ جب ہم نے جا کر دیکھا تو وہ بستر پر ہی تھی۔ ابا نے تو اس بات کا بہت اثر لیا۔ میں بھی اب سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے سندھیا کی بات صحیح لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا حل نکالنے کا سوچ لیا تھا۔ مجھے اس شہر میں کسی اچھے بزرگ کا معلوم کرنا تھا۔ میں نے علی کو خاص ماں جی اور ابا جی کا خیال رکھنے کو کہا اور گھر سے نکل پڑا۔ مجھے جامع مسجد کا کسی نے بتایا تھا، اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے۔ میں پتہ ڈھونڈتے وہاں پہنچ ہی گیا۔ میں نے وہاں کے مدرسے سے سندھیا کو نکلتے دیکھا۔ مجھے اس بات سے خاصی حیرانی ہوئی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ فی الوقت تو حیرانی کو ایک طرف رکھ کر میں نے وہاں کے عالم صاحب سے بات کی، ان سے گزارش کی کہ میرے گھر پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے دم کیا ہوا پانی مجھے دیا اور کل آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں گھر لوٹ آیا۔ مجھے سندھیا کی وہاں موجودگی نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ دم کیے ہوئے پانی کے باوجود ابا خاصے ڈسٹرب تھے۔ دوسرے دن میں ان عالم صاحب کو لے آیا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی وغیرہ بتائی۔ مجھے لگا معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ان کو چھوڑ کر جب لوٹا تو لاؤنج میں ہی سندھیا ماں جی کے ساتھ بیٹھی دکھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ماں جی سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ مجھے اس سے پوچھنا تھا وہ کل وہاں کیا کر رہی تھی، لیکن اس نے موقع نہیں دیا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے ماں جی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ میرا سوال ٹال گئی۔ مجھے حیرت ہوئی، میری ماں جی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ عالم صاحب کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔ کچھ چیزیں بہت بڑھ گئی۔ ابا کا وہی تھا، ہر تیسرے روز وہ دروازہ پیٹ ڈالتے۔ ان کو ماں جی نہیں ملتی۔ مجھے لگ رہا تھا ان کو وہم ہو چلا ہے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب یہ وہم تھا یا سچ میں کوئی چیز ان کو تنگ کرتی تھی، واللہ عالم۔ میں نے اور علی نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم واپس نظام آباد چلے جاتے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی یہاں پاؤں جمانے آئے تھے، وہاں جا کر پھر کچھ کر لیتے۔ علی اس کاروبار کو وہاں سے بھی چلا لے گا اور رہا میں آن لائن جاب کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم نے تیاری شروع کر دی۔ ماں جی کا دل یہاں سندھیا کی وجہ سے لگ گیا تھا۔ ہم نے اسی ماہ کے آخر میں چلے جانا تھا۔ جب ہم نے
जाने का फैसला किया, वाकयात कम हो गए थे और फिर आलिम साहब की हिदायत भी थी, उन पर अमल चल रहा था। अब तो अब्बा भी कुछ सेट थे। एक शाम मुझसे माँ जी ने अजीब व गरीब फरमाइश कर डाली कि मैं शादी कर लूं। लड़की वो पसंद कर चुकी है। मैंने पूछ लिया, कौन है लड़की, मुझे भी दिखाए। मैंने तो ऐसे ही कहा था तो उन्होंने मुझसे यही कहा, मैं उसको देख चुका हूं। मैं चौंक गया, मेरे दिमाग में घंटी बज गई। माँ जी संध्या की बात कर रही है। मैंने पूछ डाला। उन्होंने गर्दन हिला दी। मैं तो बस उनकी शक्ल देखकर रह गया। हो क्या गया है माँ जी को? मेरी शक्ल देखकर हंसते हुए खुशी से बोली, अरे सल्लू, संध्या ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 6 माह पहले ही जब वो बच्ची मुझसे मिली थी, वो तब भी इस्लाम कबूल करना चाहती थी। अभी 2 माह पहले ही उसने इस्लाम कबूल किया है। उसका इस्लामी नाम मैंने राबिया रखा है। अब वो राबिया है, संध्या नहीं। वो अब बाकायदा कुरान पढ़ती है। सल्लू तुम हां कह दो, हम राबिया को साथ ले जाएंगे। उसका वैसे भी यहां कोई नहीं है और अब इस्लाम कबूल करने के बाद उसके लिए मसले हो सकते हैं। मैं तो अपनी माँ जी का चमकता चेहरा देख रहा था। वो जितना आसान समझ रही थी, इतना आसान भी नहीं था। लेकिन जब नसीब में लिखा हो तो सब रास्ते बन जाते हैं। हालांकि राबिया मुझसे उम्र में बड़ी थी। वो हमारे साथ ही निजामाबाद आ गई। राबिया ने फ्लैट को ताला डालकर उसकी चाबियां अपने भाई के ससुराल भिजवा दी। उसके भाई ने शोर तो बहुत किया, राबिया से ताल्लुक खत्म कर दिया, क्योंकि उसने धर्म बदल लिया था। वो और क्या कर सकता था। निजामाबाद में हमारा निकाह हुआ। वो बहुत बेहतरीन बीवी और बहू साबित हुई। उसकी इस्लाम से दिलचस्पी पहले भी थी। वो उसके बारे में पढ़ रही थी, लेकिन माँ जी से मुलाकात ने उसके इरादों को मजबूत किया। उसने मुझे बताया जिस फ्लैट में हम रहते थे वो आसेब ज़दा था। वो हैरान होती थी, हम अब तक यहां कैसे टिके हुए हैं। कोई भी यहां ज्यादा अरसे नहीं रुका। अब्बा उन चीजों को दिमाग पर ना लेते तो हम वहां रुक भी जाते, लेकिन अल्लाह के करम से मसले खत्म हो गए थे। राबिया का कहना था उसने 2 साल बहुत बुरी तन्हाई काटी थी। रात के 3 बजे अक्सर राबिया के फ्लैट का दरवाजा बजता था और दरवाजा खोलो तो कोई नहीं होता। अक्सर तो राबिया को ऐसा लगता कोई खिड़की से उसका नाम पुकार रहा है, संध्या संध्या। पहले तो वो डरती थी, फिर आदी हो गई। जब से उसने इस्लाम कबूल किया और कुरान सीखा तो उसके ये मसले खत्म ही हो गए। आज सब कुछ अच्छा है, हम साथ हैं। राबिया ने मेरी जिंदगी में ऐसे ही आना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।